دنیا میں آنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن 90% والدین اپنے بچوں پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، وہ خاندان کے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ان کا کمپیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی شخصیت کے حوالے سے کہ بچوں کی شخصیت کو کیسے نکھارا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے یوٹیوب پہ میں نے ایک لڑکی کا واقعہ دیکھا تھا، جو اپنے بارے میں یہ بتا رہی تھی کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کو الفابیٹ لکھنا نہیں آتا تھا، تو اس کا باپ اس کو مارتا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ کالج تک بھی وہ آ گئی تو جب بھی وہ کچھ لکھنے لگتی یا سنانے لگتی تو اس کو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھی جس کی والدہ ہر وقت اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو تنقید کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ذہین تھی، لیکن وہ ہر وقت ڈل اور خاموش سی رہتی تھی، کیونکہ اس کی والدہ ہر وقت اس کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا اور یہ ویسا کیا۔ غلط ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے کھیل کود سکیں، اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا، لیکن وہ اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ وہ چاہے کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کسی اور پروفیشن میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا والد کہے کہ یہ ڈاکٹر ہی بنے گا، جس کی وجہ سے بچے کے دل و دماغ دونوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ان کو زیادہ اٹیچ آنا چاہیے، تاکہ بچے کو حوصلہ افزائی ہو۔ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چاہے ہیں، آپ خود بھی چھوٹے ہوں گے تو یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مطلب آپ کو کچھ لکھنا یا آپ کو اسٹار ملا ہے اپریشیٹ کریں۔ اگر والدین اس بات پہ ہی نکتہ چینی کریں گے تو نہ صرف بچہ ڈس ہارٹ ہوگا، بلکہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی متاثر ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ، دوستانہ ماحول میسر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں، تاکہ نہ اس پہ آج کل کے ماحول کا اثر پڑے اور وہ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے سکیں اور تربیت بھی ان کی اچھی ہو سکے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیختی اور چلاتی ہیں اور اپنے گھر کی ذہنی دباؤ اور غصہ جو ہوتا ہے اپنے بچوں پر نکالتی ہیں، اور مار پیٹ سے بچہ نہ صرف ڈھیٹ بن جاتا ہے، بلکہ ان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور نہ ان کا تعلیم پر توجہ ہوتی ہے، اور نہ گھر کا ماحول جیسا ہوگا پھر بچے کے دماغ پر ہی ویسا ہی اثر ہوگا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ بچپن ہی سے جن دو لوگوں کو جانتا ہے وہ والدین ہیں۔ اگر والدین ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ نہیں رکھیں گے، تو مطلب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو بچے کی شخصیت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں منی پلانٹ ہو، اس گھر میں منی پلانٹ کی افزائش ہوتی ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں وہاں منی پلانٹ کی گروتھ بھی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہی جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوں وہاں بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے گھریلو معاملات اور غصہ ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔